بہت سارے بچے سامنے والے مکان کے آگے جمع تھے۔ زین نے کھڑکی سے جھانک کر جب اتنے سارے بچوں کو دیکھا تو سمجھا کہ شاید بندر کا تماشا ہو رہا ہے۔ بندر کا تماشا زین کی کمزوری تھی۔ بندر کا ناچنا، سپاہی کی طرح لکڑی لے کر چلنا، پیسے مانگنا، ان سب باتوں کو دیکھ کر زین ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتا تھا۔ بس اسی خیال سے وہ بھاگا ہوا ان بچوں کے پاس آیا، لیکن نہ تو بندر تھا اور نہ بندر والا۔ وہاں تو ایک گائے کھڑی تھی، موٹی، تندرست، خوبصورت گائے۔ اوہ! اب زین کو یاد آیا کہ بقرعید قریب ہے اور لوگوں کے گھر گائے بکرے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ زین نے پوچھا، یہ گائے کس کی ہے؟ یہ تو بہت مہنگی ہوگی۔ علی نے کہا، میرے دوست، یہ گائے میرے ابو لائے ہیں اور یہ 1,50,000 کی ہے۔ زین تو سیدھا ابو کے پاس بھاگا، ابو ابو مجھے بھی سامنے والوں جیسی گائے چاہیے۔ زین کی ضد سے تو سبھی ڈرتے تھے، اگر گائے کی رٹ لگ گئی تو یہ خاموش نہیں ہوگا۔ امی جو غصے میں تھیں بولیں، ایک تو بقرعید قریب آتے ہی بچے گائے بکروں کے لیے ضد کرنے لگتے ہیں، فلاں نے گائے لی ہے، فلاں نے بکرا، گائے کی قیمت 1,00,000 ہے تو بکرے کی 80,000، پھر یہ کہ ہمارا بکرا کہاں ہے، ہماری گائے کہاں ہے۔ بس مقابلے شروع، پڑھنا لکھنا کھیلنا کودنا ختم، گلے میں رسی باندھ کر جانوروں کو سیر کراتے پھرتے ہیں۔ ابو نے کہا، تم سب دکھاوے کے لیے گائے اور بکرے خریدنے کی ضد تو کرتے ہو، لیکن کیا تم کو معلوم ہے یہ جانور خریدنا اور قربانی کرنا کیا ہے اور کیوں ہے؟ علی اور زین دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ چھوٹی سی آمنہ بولی، ابو ابو مجھے معلوم ہے، اللہ کے ایک دوست تھے، انہوں نے اللہ کی محبت میں قربانی کی تھی۔ امی نے کہا، واہ بھائی آمنہ، تم تو بڑی ہوشیار ہوتی جا رہی ہو، پہلے تم سب یہاں بیٹھو، گائے بکرے تو آتے ہی رہیں گے۔ اپنے ابو سے اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کہانی اور کام کی باتیں سنو۔ ابو نے بولنا شروع کیا، بچوں، تقریباً 4,000 سال پہلے عراق کے ایک گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ ان کے والد آزر بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور بت بناتے بھی تھے۔ ہر طرف بتوں کی پوجا عام تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی بہت ذہین تھے۔ وہ ہنستے اور کہتے کہ لوگ خود ہی لکڑی، پتھر اور مٹی جمع کر کر کے بت بناتے ہیں، پھر اسی کو خدا مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک روز شہر کے باہر میلہ لگا، تمام لوگ اس میلے میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے خلاف تو تھے ہی، جا کر تمام بت توڑ ڈالے اور آخر میں کلہاڑی ایک بہت بڑے بت کے ہاتھ میں دے دی۔ شام کو لوگ واپس لوٹے تو عجیب تماشا دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، بھائی یہ کیا قصہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھٹ جواب دیا، اپنے بڑے بت سے پوچھو جو ہاتھ میں کلہاڑی لیے کھڑا ہے۔ لوگوں نے کہا، وہ بول کب سکتا ہے، چل کب سکتا ہے، سن کب سکتا ہے؟ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو موقع مل گیا، کہنے لگے، یہ تو تمہارا خدا ہے اور کر کچھ بھی نہیں سکتا۔ سب کو اس قدر غصہ آیا کہ انہوں نے کہا، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت کا بادشاہ نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ نمرود کے حکم سے زبردست آگ جلائی گئی تاکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک کر جلا دیا جائے۔ بس جیسے ہی ان کو پھینکنے لگے، اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہ ہوا۔ انہوں نے سب سے کہنا شروع کر دیا کہ بت، چاند، ستارے اور سورج خدا نہیں ہو سکتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 88 سال کے ہوئے تو ان کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ کے فرشتے نے ان کو سفر پر جانے کا حکم دیا۔ صحرا میں جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھوک پیاس کی وجہ سے رو کر ایڑیاں رگڑیں، وہیں اللہ نے زمزم کا چشمہ نکالا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اب اور امتحان ہوا۔ بچوں، جیسے تم طرح طرح کے خواب دیکھتے ہو، کبھی پریاں، کبھی جادو کی چیزیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا۔ زین اور علی نے شور مچایا، وہ کیا، وہ کیا؟ وہ یہ تھا کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ سارے بچوں کے چہرے سفید پڑ گئے۔ باپ نے بیٹے کو یہ خواب سنایا تو معلوم ہے بچوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا بھی نہ ڈرے اور کہا، ابا جان میں ڈرتا نہیں، اللہ کے حکم کو پورا کریں، میں ذبح ہونے کو تیار ہوں۔ آپ دونوں ایک میدان میں گئے، باپ نے ذبح کرنے کو چھری ہاتھ میں لی، آنکھیں بند کی، چھری چلائی، پھر آنکھیں کھولی تو بیٹے کی جگہ دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہاں دمبا رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے۔ اللہ کو باپ بیٹے کی یہ قربانی بہت پسند آئی، اسی کی یاد میں سب قربانی کرتے ہیں اور اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں قربان ہونے والوں کی اللہ کس طرح مدد کرتا ہے۔
بس بچوں، آج سے یہ جانوروں کا مقابلہ، اس کی گائے، اس کا بکرا ختم کرو۔ اپنی بڑائی دکھانے کے لیے جانور ذبح نہیں کیے جاتے، اور نہ اس بات کو کھیل تماشا بنانا چاہیے۔ اللہ ہر ایک کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھیک اس جگہ جہاں وہ آ کر ٹھہرے تھے ایک گھر، خانہ کعبہ بنایا، جس کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا۔ حج اور عمرہ کرنے والے اس کا طواف کرتے ہیں۔ ہر وقت ہزاروں لوگ اس کے گرد چکر کاٹ کر عبادت کرتے ہیں۔ زین، علی اور آمنہ پر اس واقعے کا کافی اثر تھا۔ وہ ابھی تک باہر نہ بکرے کی طرف بھاگے نہ گائے کی طرف۔ وہ تو اس واقعے کو سن کر خاصے بدل گئے۔ سچی اور اچھی باتوں کا اثر اچھے بچوں کو اور بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی اچھی باتیں بتائیں اور دوستوں نے غور سے سنی۔